السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسیحی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے، میرا شوہر تمہاری قید میں ہے، اب مجھے خرچہ تم دو۔ سلطان اس جنگی قیدی کو آزاد کر کے دونوں کو گھر تک پہنچنے کا خرچہ دے کر رخصت کر دیتا ہے۔ ایک قطبی غیر مسلم عمر بن عبدالخطاب کے پاس آ کر یہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کے گورنر عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر اس کے لیے گورنر اور اس کے بیٹے سے قصاص لیتے ہیں۔ ایک ذمی غیر مسلم ایک ڈھال کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف عدالت میں کیس کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ القدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین اور ان کے فوجی کمانڈر فدیہ میں ملنے والی رقم کو دشمن کے قیدی سپاہیوں پر یہ کہہ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہی فقراء ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑی سے فرماتے ہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ عمر بن عبدالخطاب کے زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے اور وہ یہ کہہ کر اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں کہ اب لوگوں کے مابین کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری ریاست میں صرف خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ ساری دنیا نئے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے سوائے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی کے، جو نئے کپڑوں کے لیے روتی ہے تو خلیفہ کہتا ہے، بیٹی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے سے ایک عورت خلیفہ معتصم کی مدد کے لیے پکارتی ہے تو خلیفہ فوراً ایک لشکر جرار لے کر اس خاتون کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ تاتریوں کی طرف سے ساری دنیا کو تہ و بلا کرنے کے بعد تاتری ہی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی قوت ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید سر اٹھا کر بادلوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، جہاں چاہو برسو سب اللہ کی مخلوق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں منادی سڑکوں پر گھومتا ہوا آواز دیتا ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے، لباس، حتیٰ کہ شادی کے لیے کوئی جواب نہیں آتا، سب خوشحال تھے۔ اسلامی ریاست ہی سب سے ترقی یافتہ ریاست تھی، تمام تر نئے ایجادات یہیں سے سامنے آئے تھے۔ عربی زبان دنیا کی نمبر 1 زبان تھی۔ اندلس کو روئے زمین کی یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔ محمد الفاتح سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا، یا 17 سال اسامہ بن زید کا سابق لشکر کی قیادت کرتے رہے۔ جرات کے میدان میں آج بھی استعمال ہونے والے بیشتر آلات کو اسلامی ریاست میں ایک مسلمان ڈاکٹر نے ایجاد کیا۔ اسلامی ریاست میں فوجی، علمی، فکری، اقتصادی تہذیب ہر لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی اور اس کی وجہ سے اسلام تھا، اور ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، مگر ہم نے اسلام کو چھوڑا اور رسوا ہوئے۔